حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خوبیوں سے آراستہ پیراستہ کیا ہے. اندازہ آپ لگا لیں کہ اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے جس کا انتخاب عرشوں کے خدا نے کیا ہوگا وہ کیسا لاجواب انتخاب ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واسا یجنبھا الاتقی، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ آگ سے بچا لیا جائے گا. جو سب سے بڑا متقی ہے وہ آگ سے، بول دیجئے ذرا پیار سے بولو، واسا یجنبھا الاتقی. اس سے قبل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں شعلے مارنے والی آگ سے. لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، جو اس آگ میں جائے گا وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا. اور پھر اس نار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آگ سے بچنے کی کوشش سارے اپنی اپنی کریں گے، لیکن جو سب سے بڑا متقی ہے نا وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا. یہاں اتقا اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، کیونکہ سورہ لیل وہ سورت ہے جو 21 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 21 کی 21 آیتیں یک لخت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی. یہ 21 کی 21 آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نام دیا اتقا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں جو سب سے بڑا متقی ہے اسے اتقا کہتے ہیں، اور اتقا کا لقب اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ایک مرد آدم علیہ السلام اور ایک عورت حضرت حوا علیہ السلام. یہ جتنی بھی نسلیں اور قبیلے پھرے ہو اگر اپنی اصل کی طرف چلتے جاؤ گے تو بالآخر سارے کے سارے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام پر جا کر ختم ہو جائیں گے. ساری نسل انسانی کو آدم و حوا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پھر تمہارے قبیلے اور قبیلوں کی شاخیں بنائیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان رہے. تمہاری برادریاں، تمہارے قبیلے یہ محض پہچان کے لیے ہیں، اور عزت کا دار و مدار قبیلے اور برادری پر نہیں. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے. اب فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے بڑا متقی ہے کون. کسی کو میں کہوں یہ سب سے بڑا متقی ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو کوئی کہہ دے کہ یہ سب سے بڑا متقی ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کو سب سے بڑا متقی عرشوں کے رب نے کہا ہے اس کے متقی ہونے میں جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. واسا یجنبھا الاتقی، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے جس کو آگ شعلے مارنے والی آگ سے بچا لیا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے دو اصول بتا دیے. سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق کو فرمایا، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اسی کی ہے
جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے، تو نبی کے غلاموں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت بھی ابو بکر صدیق کی ہے۔ بول دو ذرا، بول دو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خصائص ایسے ملے ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جن میں بول دیجئے کوئی دوسرا شریک نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ 3 ایسی خوبیاں علی میں مجھے نظر آتی ہیں جو کسی اور میں نظر نہیں آتی، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ اگر ان 3 خوبیوں میں سے ایک خوبی مجھے مل جاتی تو مجھے اس خوبی کا ملنا عرب کے قیمتی متاع سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے پیارا ہوتا۔ حضور وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ خوبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو ہر ناپاک کے لیے حرام قرار دیا کہ جب تک کوئی پاک نہ ہو جائے، اگر غسل واجب ہو جائے جب تک غسل نہ کر لے تب تک مسجد میں آ نہیں سکتا، لیکن علی پر یہ پابندی اٹھا دی گئی ہے۔ فرمایا علی تو جس حال میں بھی ہو میری مسجد میں آ سکتا ہے۔ علی سے یہ پابندی اٹھا دی گئی، اور فرمایا دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ علی داماد نبی ہے، علی داماد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ خاتون جنت ہیں، جو حضرت حسن و حسین کی والدہ ہیں، اور حسن و حسین وہ جن کو نبی نے اپنی اولاد کہا ہے، اور حضرت علی کو کہا کہ علی ہر ایک کی اولاد اس کی اپنی سلب سے چلتی ہے، لیکن میں مصطفیٰ کی اولاد تیرے سلب سے چلے گی۔ فرمایا یہ عظمت علی کو حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اور فرمایا تیسری خوبی ہے باب خیبر، خیبر کا فتح کرنا، جو خیبر کے دن جھنڈا دیا تھا مولا علی کو، یہ ایک ایسی عظمت ہے جو علی میں ہے اور کسی میں نہیں۔ حضرت عمر فاروق بھی فرماتے ہیں کہ علی میں ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیاں میں کوئی دوسرا شریک نہیں، لیکن اس سب کے باوجود افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بول دیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بعض لوگ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور علی کی محبت میں مولا بولیے بول دیجئے مولا علی کہو، مولا علی کی محبت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی محبت سے اپنے سینے کو خالی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو مولا علی اور صدیق اکبر ایک خاندان کے فرد ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بے شمار فضائل ہیں، اگر ہجرت کی رات لے لو تو وہ عظیم و شان خوبی ہے، اگر آپ کی غزوہ تبوک کے موقع پر قربانیاں لے لو وہ بے مثال ہیں، اگر غزوہ بدر اور احد میں جانساریوں کا مطالعہ کریں تو وہ لاجواب ہیں، اگر صدیق اکبر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی داستان کھولیں تو وہ لاجواب ہے، صدیق اکبر کے زمانے خلافت کو لے لیا جائے تو وہ بے مثال ہے۔ لیکن آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے صدیق اکبر اور مولا علی کی رشتہ داریاں، صدیق اکبر اور مولا علی کی، تاکہ کسی کو گنجائش نہ رہ جائے کہ علی اور ہے صدیق اور ہے۔ یاد رکھ لو جو محبت علی کا دم بھرے صدیق سے محبت نہ کرے وہ علی کی محبت میں بھی سچا نہیں، اور جو صدیق اکبر کی محبت کا دم بھرے مولا علی کی محبت کا دم نہ بھرے وہ صدیق اکبر کی محبت میں بھی سچا نہیں۔ سچا وہ ہے جو مولا علی کا بھی غلام ہو صدیق اکبر کا بھی غلام، مولا علی کا بھی غلام ہو صدیق۔ وقت کم ہے، میں آپ کو سمجھا دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ اہل بیت اور صدیق اکبر یہ آپس میں نسل در نسل پیوست ہیں، نسل در نسل یہ ایک ہی خاندان کے فرد ہیں۔ توجہ کیجئے گا، حضرت علی
بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، اور حضرت ابو طالب بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، اور حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، اور عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، اور قصی بیٹے ہیں کلاب کے، قصی بیٹے ہیں۔ اب یہاں آ کر ایک مرتبہ ٹھہر جائیے، یہ شجرہ نسب کہاں تک پہنچا؟ کلاب تک۔ اب کلاب وہ شخص ہے جہاں جا کر صدیق کا، مولا علی کا اور کملی والے محبوب کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب تک جا کر علی کا اور نبی کا شجرہ ایک ہو گیا، علی کا اور نبی کا شجرہ جو ہے ایک ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق، ان کا نام تھا عبداللہ، ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ ان کے باپ کا نام تھا عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کے باپ کا نام تھا، اور عثمان بیٹے ہیں عامر کے، عامر بیٹے ہیں عمر کے، عمر بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں سعد کے، سعد بیٹے ہیں تیم کے، اور تیم بیٹے ہیں کلاب کے، تیم بیٹے ہیں۔ یوں کہو کہ قصی اور تیم یہ دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائی کلاب کے بیٹے ہیں، اور قصی کی اولاد سے علی اور نبی نے جنم لیا، تیم کی اولاد سے ابو بکر صدیق نے جنم لیا۔ اب جو صدیق سے محبت نہ کرے، علی سے محبت کرے، صدیق اکبر سے محبت نہ کرے، تو پھر کیا خیال ہے؟ ایک خاندان کو پھاڑ رہا ہے کہ نہیں پھاڑ رہا؟ بولو یارو بولو، توجہ ہے؟ علی اور صدیق اکبر، اہل بیت اور صدیق اکبر ایک ہی خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آگے پھر سلسلہ نسب چلتا ہے، کلاب بیٹے مرہ کے، مرہ بیٹے لؤی کے، وغیرہ وغیرہ، یہ آگے سلسلے ہیں۔ لیکن کلاب وہ شخص ہے جہاں جا کر صدیق اکبر اور نبی پاک اور مولا علی سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب لیجئے حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا رشتہ مولا علی سے، حضرت علی المرتضیٰ داماد ہیں رسول عربی کے، اور رسول عربی داماد ہیں ابو بکر صدیق کے۔ حضرت صدیق اور حضرت فاروق دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں داماد بنوں یا جو میرا داماد بنے، دونوں پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جس کا میں داماد بنوں، جو میرا داماد بنے، دونوں پر دوزخ کی آگ حرام۔ پھر فرمایا لأنی سألت اللہ، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، وَوَعَدَنِي بِذَالِكَ، اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس کا رشتہ تیرے ساتھ جڑ جائے گا پھر وہ جنت میں جائے گا، جس کا رشتہ تیرے ساتھ جڑ جائے گا وہ۔ تو یہ مولا علی کے ساتھ صدیق اکبر کا دوسرا رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جس گھر میں صدیق کی بیٹی ہے اس گھر کی بیٹی علی کے گھر میں ہے، صدیق کی بیٹی جس گھر میں ہے اس گھر کی بیٹی علی کے گھر میں ہے، تو پھر ایک گھر کے افراد ہوئے نا، بولیے یار، توڑنا نہیں، یہ ایک ہیں، گنبد خضرا کے سائے تلے سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ اور تیسری بات سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آپس میں ہم زلف ہیں، یہ دونوں آپس میں ہم زلف سمجھتے ہیں۔ جب ایران کے بادشاہ یزدگرد کی دو بیٹیاں
غنیمت کے طور پر عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھیں. ایک کا نام شہر بانو تھا، ایک کا نام شہر بانو تھا اور دوسری کا نام شاہ زنا تھا. دونوں سگی بہنیں تھیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. عمر فاروق نے شہر بانو کا نکاح مولا حسین کے ساتھ کیا اور مولا علی نے شہر بانو کی بہن کا نکاح ابو بکر کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا. تو حضرت علی کے بیٹے حسین اور حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد یہ دونوں ہم زلف ہیں. پھر اگلی بات سنیے، شہر بانو کے بطن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، امام زین العابدین پیدا ہوئے اور شہر بانو کی بہن کے پیٹ سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، حضرت قاسم پیدا ہوئے. اب جو زین العابدین ہیں یہ مولا علی کے پوتے ہیں اور جو قاسم ہیں یہ صدیق اکبر کے پوتے ہیں. اور زین العابدین اور قاسم یہ دونوں آپس میں سگے خالہ زاد بھائی ہیں. بول دو یارو، بول دو. اگر کوئی کہے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے تو وہ سن لے، اہل بیت میں ابو بکر صدیق شامل ہیں، اہل بیت میں صدیق اکبر شامل ہیں. اور اگلی بات سنیے، حضرت علی کے بیٹے امام حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین اور حضرت علی زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر اور حضرت محمد الباقر کے بیٹے امام جعفر الصادق. اور حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرے 2 مرتبہ باپ لگتے ہیں، ابو بکر میرے 2 مرتبہ باپ لگتے ہیں. پوچھا کہ حضور کیسے؟ فرمایا میری ماں جس کا نام ہے ام فروا، صدیق اکبر ام فروا کے نانا بھی لگتے ہیں، دادا بھی لگتے ہیں، نانا بھی لگتے ہیں. بول دو، بول دو. حضرت ام فروا یہ والدہ ہیں حضرت امام جعفر الصادقی، حضرت ام فروا والدہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق کی. اور ام فروا ان کے والد کا نام قاسم، والد کا نام قاسم بیٹے محمد کے، محمد بیٹے ابو بکر کے. باپ کی جانب سے صدیق اکبر ام فروا کے لگے پردادا اور ماں کا نام اسما اور اسما بیٹی عبد الرحمن کی اور عبد الرحمن بیٹے صدیق اکبر کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بھی اور عبد الرحمن بھی. تو ماں جو ہیں وہ محمد کے باپ اولاد سے ہیں اور ادھر حضرت عبد الرحمن کی اولاد سے ماں ہیں. ام فروا کی ماں عبد الرحمن کی بیٹی اور ام فروا کے باپ محمد کا بیٹا، اور یہ دونوں محمد اور عبد الرحمن صدیق اکبر کے بیٹے. تو اب حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنے والوں سن لو، میں خانوادہ اہل بیت کا چشم و چراغ اور چمکتا ہوا ستارہ. اہل بیت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارا 2 مرتبہ باپ لگتا ہے، اور پھر جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرے وہ ابو بکر صدیق کی طرف انگلی کیوں اٹھائے؟ کوئی میرے باپ کی طرف انگلی اٹھائے، میری محبت کا دم بھرے، اچھا لگے گا؟ میں اس کی محبتوں کو قبول کروں گا؟ بولو نہ بولو. حضرت محمد الباقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو تلوار کا دستہ ہے چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے؟ تلوار کا دستہ چاندی کا بنوایا جا سکتا ہے؟ تو غور کرنے کے بعد فرمانے لگے ہاں، تلوار کا دستہ چاندی کا بنوانا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کا دستہ جو تھا وہ چاندی کا بنوایا تھا. اب سوال کرنے والا وہ محب اہل بیت تھا، کہنے لگا حضور آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو زین العابدین کے بیٹے محمد الباقر نے ایک سانس میں 3 مرتبہ کہا. فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہیں، وہ
صدیق ہیں اہل بیت تو صدیق اکبر اور حضرت علی المرتضیٰ قسم اٹھایا کرتے تھے، قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کا نام صدیق کسی زمین سے نہیں رکھا گیا بلکہ آسمانوں سے آیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق بولیے یہ آسمانوں سے آیا ہے، اور آسمانوں میں جو حضرت ابو بکر صدیق کی توقیر ہے، ذرا غزوہ تبوک کے موقع پر مشاہدہ تو کریں کہ جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، اس وقت تشریف لا رہے ہیں جب صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا سامان بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے دیواروں پر ہاتھ مارا، اگر کہیں پر سوئی بھی لٹکی ہوئی تھی تو وہ بھی اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور خود اپنے لباس کو بھی اتار کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور ایک ٹاٹ جو ہے وہ لباس کے طور پر اوڑھ لیا، اور جو کانٹے تھے کانٹے ان کو بٹنوں کی جگہ پر استعمال کیا۔ کانٹے ہوتے ہیں نا، کانٹوں کے بٹن لگا لیے، اور وہ لباس پہن کر بارگاہ نبوت میں آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے۔ فرمایا صدیق کچھ پیچھے بھی چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا علامہ اقبال نے ترجمہ کیا، کہتے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ اب اس موقع پر دیکھو، اگر مجھے کوئی بہت صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ آ جائے، بہت زیادہ آ جائے، کسی کو بھی آ جائے، تو اسے اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کسی کو اجازت نہیں۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اپنی کل ملکیت کا تیسرا حصہ، بیوی بچوں کو بھوکے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا مال سارے کا سارا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، لیکن ایک صدیق ہیں کہ وہ سارا ہی لے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدیق تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، تو میرا اور میں تیرا، تو میرا اور میں۔ صدیق اکبر کے لیے یہ قبولیت کا دروازہ کھولا، اور کسی کے لیے نہ کھولا، اور کسی کے لیے نہ کھولا، تاکہ فرق ہو جائے کہ جو مقام صدیق کا ہے وہ صرف صدیق کا ہے، وہ صرف۔ حضرت جبریل امین بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جبریل امین نوری ہیں، جبریل امین نوری فرشتے ہیں، انسانوں کے لیے لباس اترا ہے، فرشتے بھی لباس پہنتے ہیں، بولو فرشتے لباس پہنتے ہیں، ویسے ان کی ساخت طبی میں لباس ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور بنایا ہے، ان کی طبی ساخت ہی ایسی ہے کہ انہیں لباس کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب خاص موقع آ جائے نا تو پھر وہ نہ لڑنے والے لڑتے بھی ہیں، وہ نہ لڑنے والے لڑتے بھی ہیں، وہ نہ لڑنے والے جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو انہیں خلافت دے رہا ہے جو خون ریزیاں کریں گے، جو خون بہائیں گے، لیکن جب بدر کا موقع آیا تو فرمایا فرشتوں اب تم بھی تلواریں پکڑ لو، اب میدان جنگ میں جاؤ اور ان خون ریز جنگ میں تم بھی شریک ہو جاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے محبوب کی عزت اور عظمت کیا ہے۔ جو نہیں بھی لڑتے محبوب کی خاطر وہ بھی لڑتے ہیں، محبوب کی خاطر وہ بھی لڑتے ہیں۔ فرشتے نوری ہیں، لباس کی ضرورت نہیں، لیکن جب حضرت جبریل امین تشریف لائے تو ٹاٹ پہنا ہوا ہے اور بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے تو سارا کچھ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بٹن تھے نہیں سو کانٹے لگائے۔ جبریل تو نے کانٹے کیوں لگائے؟ کیا تیرے پاس بٹن نہیں ہے؟ فرمایا نہ مجھے بٹنوں کی ضرورت نہ مجھے کانٹوں کی حاجت، آج اللہ رب العزت کی مرضی یہ ہے۔ صدیق اکبر کے آقا و مولا کملی والے محبوب فرماتے ہیں جبریل یہ کیا روپ ہے؟ فرمایا حضور مجھے ہی نہ دیکھیے، ذرا آسمانوں کو بھی دیکھیے، آسمانوں کی طرف دیکھیے۔ آج صدیق کا دن ہے تو صدیق کا دن اور یاد رب ایسے منا رہا ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آج جو لباس جو روپ میرے صدیق نے زمین پہ اپنا رکھا ہے
تم آسمان پہ وہی روپ اپنا لو، سارے فرشتوں ٹاٹ پہن لو اور کانٹے لگا لو تاکہ صدیق کا روپ آسمانوں میں بھی ہو، صدیق کی سنتیں آسمانوں میں ادا کی جائیں۔ صدیق اکبر سے پوچھئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس فقیری پر بھی مجھ پہ راضی ہے؟ کچھ نہیں رہا، اس فقیری میں بھی مجھ پہ راضی ہے؟ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے رب پر راضی نہیں ہوں گا؟ ہاں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اب صدیق کہہ رہے ہیں میں اپنے رب پہ راضی ہوں، اور رب کہہ رہا ہے والا سوفا یردا، صدیق تیرا رب تجھے راضی کرے گا، صدیق تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ تو صدیق اکبر سارے کا سارا سامان لے آئے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کے گھر والے بھی بڑے صدیق کی طرح افضل اعلیٰ ہیں۔ نہ بیٹی بولی کہ ابا جان ہمارے لیے کیا ہے، نہ بیوی بولی کہ ہمارے لیے کیا چھوڑتے ہو۔ پتہ چلا کہ صدیق نے کیا کیا تھا، صدیق نے اپنا دل، اپنا جان، اپنا مال سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر کے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا تھا، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو مصطفیٰ کا عاشق بنا دیا تھا۔ لہذا کچھ گھر میں نہیں بچا، بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، فاقے آئیں گے، کوئی زبان پر ایک حرف نہ لایا۔ کیوں نہ لایا؟ اس لیے کہ صدیق نے اپنے گھر کا ماحول عشق مصطفیٰ میں رنگ دیا تھا۔ آج میں اپنی گفتگو کا یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، وہ کام کرو جو صدیق اکبر نے کیا، وہ کام کرو جو فقط دن منا لینا یہ کافی نہیں، ان کی روش کو لو۔ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور دشمنوں نے اتنا مارا ہوا ہے کہ صدیق اکبر غش کھا کے بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر گھر لایا گیا، اور جب ہوش آئی دیکھا کہ ماں دودھ کا پیالہ لے کر سر پہ کھڑی ہے، بیٹا ایک گھونٹ پی لے۔ فرمایا امی جان نہیں پیوں گا، پہلے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال۔ مجھے دودھ نہیں چاہیے، مجھے محبوب کی خبر چاہیے، مجھے محبوب کی خبر چاہیے۔ اب ماں کو تو پیارا بیٹا ہی ہوتا ہے، اب ماں اپنی محبتیں نشاور کر رہی ہیں، لیکن صدیق اکبر اپنے عشق میں مست ہیں۔ فرمایا امی جان اگر میری زندگی چاہتی ہو تو مجھے دودھ کے گھونٹ نہ پلاؤ، مجھے سہارا دے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤ، مجھے سہارا دے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ، کیونکہ عشق دے بیماراں نو، عشق دے بیماراں دا علاج ہے دیدار سونے مائی دا۔ عشق کے بیمار کو دودھ نہیں چاہیے، یہاں تو آنکھوں کے لیے سے شربت دیدار چاہیے، آنکھوں کو شربت دیدار چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر ماں بیٹے کو نبی کی بارگاہ میں لا رہی ہے، لیکن در حقیقت سہارا لینے کا بہانہ لے کر بیٹا ماں کو اپنے نبی کی بارگاہ میں لا رہا ہے۔ جب دار ارقم میں گئے تو عرض کرتے ہیں حضور میری والدہ کو بھی غلامی میں قبول کر لیں، میری والدہ کو بھی غلامی میں بول دو یارو، بول دو۔ اپنی ماں کو رسول اللہ کے قریب کر دیا، اور جب فتح مکہ کا دن تھا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے باپ کو لائے، اپنے باپ ابو قحافہ عثمان کو لائے، اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کو بھی اپنی غلامی میں قبول۔ یہ فخر صرف صدیق اکبر کو حاصل ہے، یہ فخر صرف جن کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ صدیق اکبر کی
صدیق اکبر کے باپ ابو قحافہ عثمان ابو قحافہ اور حضرت صدیق اکبر خود اور صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن اور محمد اور عبد الرحمن اور محمد کی اولاد، یہ چاروں کے چاروں سلسلے یہ سب صحابی ہیں۔ محمد بن ابو بکر بن ابو قحافہ یہ سب رسول اللہ کے صحابی، 4 پشتیں صحابیت میں ہیں، 4 پشتیں صحابیت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیوں بوڑھے کو تکلیف دی، مجھے لے جاتے۔ اب پیار دیکھو صدیق اکبر سے، فرمایا ہے ابو بکر صدیق تیرا باپ بوڑھا ہے، کیوں تکلیف دی، مجھے لے جاتے، میں خود جاتا تیرے باپ کے پاس۔ اب یہاں میرا دل کہتا ہے کہ صدیق اکبر کے دل نے یہ کہا ہوگا کہ حضور رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور میں نے احسان کا یہ روپ اختیار کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو مصطفیٰ کے قریب کر دیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا توجہ کرو، تم اپنے گھر سے خدا کے گھر کی طرف اٹھتے ہو، ایک ایک قدم پر نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتا ہے، ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ قدم کیا ہیں جو درجے بلند کر رہے ہیں؟ قدم کیسے ہیں جو گناہوں کو مٹا رہے ہیں؟ یہ قدم کیسے ہیں جو نیکیاں دے رہے ہیں؟ ایک ایک قدم پر نیکی، گناہ معاف، درجہ بلند۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قدم اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہا ہے، کیونکہ یہ قدم بولو اللہ کے گھر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ دلا دوں کہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والا قدم کی یہ فضیلت ہے، اور اللہ کا گھر وہ ہے کہ بلال کے قدم اوپر ہیں، اللہ کا گھر نیچے ہے۔ اللہ کے گھر محبوب کے غلاموں کے نیچے، بلال کو یہ شرف کیوں ملا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ کے محبوب کا غلام جو ہے، گھر یہ ہے جو محبوب کے غلاموں کے قدموں نیچے، اس گھر کی طرف اٹھنے والے قدم قدم پر نیکی، قدم قدم پر گناہ معاف، قدم قدم پر درجہ بلند۔ اگر اس گھر کی طرف اٹھنے والے قدموں کی یہ فضیلت ہے تو پھر ڈائریکٹ محبوب کی طرف اٹھنے والے قدموں کا کیا درجہ ہوگا؟ پھر محبوب خدا کی طرف اٹھنے والے قدموں کا کیا درجہ ہوگا؟ سو صدیق اکبر کی فراست ایمان نے کہا کہ صدیق آج موقع ہے، ہجرت کر کے گئے ہیں، بارگاہ نبوت اور رسالت میں رہے ہیں، والدین کی خدمت کو قربان کر دیا، آج جتنے سال قربان کیے، آج خدمت کا حق ادا کرنے کا موقع ہے۔ تیرے اپنے باپ کو لے رسول کی بارگاہ میں چل، ایک ایک قدم پر تیرے باپ کو وہ درجہ ملے گا جو ساری زندگی کی عبادت سے نہیں ملتا، جو ساری زندگی کی۔ تو صدیق اکبر کا پیغام یہ ہے کہ میرا ذکر کرنے والوں، میرا نام لینے والوں، میرا پیغام لینے والوں، میرا دن منانے والوں، دیکھو میری روش اور میرا کردار کیا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے ہر فرد کو رسول اللہ کا عشق پہنچا دیا، میں نے اپنی ماں کو رسول اللہ کے قریب کر دیا، میں نے اپنے باپ کو رسول اللہ کے قریب کر دیا۔ اور صدیق کی مشعل راہ یہی ہے کہ تم بھی اپنے گھر میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دو، تم بھی اپنے گھروں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دو، اور اپنے والدین کو رسول اللہ کے قریب کر دو، اور انہیں کہو کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے خدا کا قرب ملتا ہے، اور درود کی کثرت کرنے سے خدا کے محبوب کا قرب ملتا ہے۔ خدا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی تھی اللہ رب العزت نے، فرمایا موسیٰ کیا تو چاہتا ہے میں تجھے اتنا قریب کر لوں اپنے جتنا آنکھ کا نور آنکھ کے قریب ہوتا ہے؟ توجہ ہے تو ذرا بول دو اے موسیٰ علیہ السلام کیا؟ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا قرب کتنا ہے کہ بغیر واسطہ فرشتہ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ اتنے قرب کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ اور قریب ہونا چاہتے ہو، اتنا قریب ہونا چاہتے ہو جتنا آنکھ کا نور آنکھ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہونا چاہتے ہو جتنی پھول کی خوشبو پھول کے قریب ہوتی ہے، اتنا قریب ہونا چاہتے ہو
جتنا کہ خیالات دماغ اور دل کے قریب ہوتے ہیں. ہاں یا اللہ میں تیرا اتنا قرب چاہتا ہوں. فرمایا اگر میرے اتنا قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب پر درود پاک پڑھا. پتہ چلا کہ رسول اللہ کی قربتوں کا ایک دروازہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی تب کھلتا ہے جب نبی پہ درود پڑتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو میرے دوستو درود پاک پڑھا کرو, اور درود پاک کے ذریعے اپنے آپ کو اور جس کو تم رسول اللہ کے قریب کرنا چاہتے ہو, اپنے والدین کو, اپنے بہن بھائیوں کو درود پاک کا پیغام پہنچاؤ کہ درود پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں میں آتے جاؤ. کیونکہ حضرت صدیق اکبر کا یہی کام ہے. عثمان غنی کو رسول اللہ کے قریب صدیق اکبر نے کیا, حضرت بلال کو رسول اللہ کے قریب صدیق اکبر نے کیا, اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صدیق اکبر نے کیا. تو صدیق اکبر کا کردار کیا ہے کہ جو امت نبی سے دور ہے اس امت کو نبی کے قریب کر دو. اگر ہم نے حضرت صدیق اکبر کے کردار کو نہ اپنایا, ان کے مشن کو نہ اپنایا, تو پھر سال میں ایک دن 4 نعرے لگا لینے سے صدیق اکبر خوش نہیں ہوں گے. وہ تو تب خوش ہوں گے جب ان کے محبوب کی قربتوں پر اپنے دل و جان کو قربان کر دیا جائے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج کی گفتگو میں میں نے آپ لوگوں کے دلوں میں یہی ڈالنا چاہا کہ علی اور صدیق میں فرق نہ کرو. علی اور صدیق میں بولو, اور جو لوگ فرق کرتے ہیں انہیں بتاؤ کہ مولا علی اور صدیق اکبر ایک گھر کے افراد ہیں. ایک بولو, ایک گھر کے افراد ہیں. مولا علی تو قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا نام جو صدیق ہے وہ آسمانوں سے آیا ہے, وہ آسمانوں سے آیا ہے, اور آپ نسل در نسل ایک دوسرے کے خاندان میں پیوست ہیں. اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن کی 2 بیٹیاں, ایک حضرت امام حسن کے گھر ہیں اور ایک حضرت امام حسین کے گھر ہیں. حفصہ, حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حفصہ یہ حضرت امام حسین کے نکاح میں تھی, اور حضرت ہند بنت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ حضرت امام حسن کے گھر میں تھی. گویا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ امام حسن و حسین کے سسر ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق یہ رسول اللہ کے بھی سسر ہیں اور نواسوں کے بھی دادا سسر ہیں. یار کن کو پھوڑ رہے ہو, کن کو جدا جدا کر رہے ہو؟ اتنے رشتے ہوں تو جدائی ممکن ہے؟ نہیں, ممکن ہی نہیں. لہذا جب تک عشق صدیق نہ ہوگا تب تک محبت علی کامل نہیں ہو سکتی, اور جب تک محبت علی نہ ہوگی تب تک محبت صدیق کامل نہیں ہو سکتی. وما علینا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی